گزشتہ دنوں ایک قادیانی خواجہ آصف کا بیان جس میں اس نے جاہلانہ کفریہ بیان دیا۔ خواجہ آصف کا والد خواجہ صفدر قادیانی پاکستان پر 11 سال تک حکومت کرنے والے مرزئی ضیاء الحق کا قریبی و اعتمادی ساتھی بھی تھا۔ ضیاء کا ہم مذہب ہونے کی بنیاد پہ ضیاء مرزئی نے اس کو ایک ایسی مجلس شورا کا چیئرمین بنایا جس میں کھلے اور چھپے قادیانیوں کو راسخ العقیدہ مسلمان کی شناخت سے رکن بنایا گیا تھا، جس میں عمران خان کا ماموں اس حساب سے کہ اس کی ماں کا کزن جسٹس بشیر احمد خان قادیانی اور عثمان بزدار مرزئی کا مرزئی والد سردار فتح بھی شامل تھا۔ بہرحال خواجہ صفدر نے 1977 کی بھٹو مخالف تحریک میں سیالکوٹ کے قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کے ان گنڈوں کی مدد کی تھی جنہوں نے تحریک میں شامل ہو بڑی تحریب کاریاں کی تھیں۔ 1981 میں PIA ہائی جیکنگ کے بعد خواجہ صفدر نے بہت سے ایسے افراد کی مخبری کی جو ضیاء مخالف تھے اور پھر ضیاء کی مجلس شورا کا چیئرمین بھی بن گیا تو مرتضیٰ بھٹو نے سردار سلیم کو پیغام بھیجا کہ وہ آل ذوالفقار کے کارکنوں کو خواجہ صفدر کے قتل کے مشن پہ بھیج دے۔ سردار سلیم نے تو عمر حیات اور سیالکوٹ کے ایک لڑکے کو خواجہ صفدر کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا، مگر ہمیشہ کی طرح ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے حملہ آوروں نے خواجہ کے گھر فائرنگ اور دستی بمبوں سے حملہ کر دیا، مگر خواجہ صفدر اس وقت اپنے گھر میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے کچھ نوکر وغیرہ شاید اس حملے میں مارے گئے تھے۔ تو یہ جان کہ خواجہ آصف کا تعلق ایک پکے قادیانی گھرانے سے ہے کہ اس کا والد خواجہ صفدر 1953 اور 1974 کی قادیانی مخالف تحریکوں میں قادیانیوں کی طرف سے سیالکوٹ میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھا، بلکہ 1953 کی تحریک میں خواجہ صفدر قادیانیوں کی طرف سے لڑتے ہوئے ایک دن مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ عوام نے خواجہ صفدر قادیانی کی خوب پٹائی کرنے کے بعد اس کا منہ کالا کر جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال گدھے پہ سوار کر سیالکوٹ کے گلی محلوں میں اس کو گھماتے رہے۔ اس دوران قادیانی فوجی افسران نے عوام پہ گولی چلا کر اپنے مرزئی خواجہ صفدر کو چھڑا کر مقامی قادیانی دفتر میں پناہ دی۔ اب اگر ایک مرزئی گھرانے کے خواجہ آصف نے کوئی قرآن مخالف بیان جاری کر دیا ہے تو حیرت کی کوئی بات نہیں کہ کسی مرزئی سے اسلام حمایت بیان کی توقع رکھنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس سارے قصے میں ایک بات جس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری اس لیے ہے کہ لوگ جان سکیں کہ پاکستان کا کرائسس علماء کا طبقہ کتنا منافق، یہاں علماء حق ہرگز مراد نہیں، کتنا منافق مکار اور قادیانی نواز ہے کہ کسی ایک مولوی نے بھی یہ سچا بیان دینے کی جرت تک نہیں کی کہ خواجہ آصف تو ایک مرزئی ہے اور اس نے ایسا اسلام دشمن بیان اپنی جماعت کے اشارے سے ہی دیا ہے کہ جس طرح عمران خان مرزئی اپنے خلیفہ مرزا مسرور کے اشارے پہ بولی سی معصوم سی صورت بنا کبھی اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی کی شان میں گستاخی کر جاتا ہے، کبھی صحابہ کو لٹیرے اور بزدل قرار دے دیتا ہے، مگر اس کے باوجود کرائسس مولویوں میں سے ایک بڑی تعداد اس عمران خان کو جو پیدائشی مرزئی اور مرزئی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہو اس کو اسلام کا پکا سچا مسلمان کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کا بغیرت ترین وزیر اعظم ہے جس کی پالیسی قادیانی جماعت کی منظور شدہ ہوتی ہے، جیسا کہ تاریخی سچائی یہ ہے کہ قادیانی جماعت ہمیشہ سے ہی ایک ایسی روش پہ چلتی آ رہی ہے کہ وہ بھارت سے ہر صورت خوشگوار تعلقات رکھنا اس لیے چاہتے ہیں۔ اول کافر کا اتحادی ہوتا ہے، مگر دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ مرزئیوں کا مقدس ترین شہر قادیان بھارت کی سرزمین کے اندر ہے اور بھارتی حکومت کا
قادیانی بھارتی حکومت کا قادیانی جماعت سے ایک خفیہ معاہدہ ہے کہ قادیان شہر کی حیثیت وہی رہنے دی جائے گی جو تقسیم سے قبل تھی، یعنی اس پہ کنٹرول قادیانی جماعت کا ہی رہے گا، شہر کا تمام انتظامی نظام مرزائیوں کے پاس ہوگا، تو اس کے بدلے قادیانی جماعت بھارت نواز رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ تقسیم کے بعد بھی قادیان شہر کا مکمل انتظام اس ناپاک قادیانی جماعت کے ہاتھ میں ہی رہتا چلا آ رہا ہے۔ بھارت کی ہر حکومت قادیانیوں اور دیوبندیوں سے بہتر تعلقات رکھتی چلی آئی ہے۔ اگر قادیانی جماعت حقیقت میں بھارت مخالف ہوتی تو بھارتی حکومت کسی بھی صورت شہر قادیان کی انتظامیہ کو اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں مت دیتی۔ قادیان شہر جس کی آبادی کوئی 30-40 ہزار کے درمیان ہے اور بھارت میں ہے، یہ واحد ایک ایسا شہر ہے جس کا مکمل انتظام قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی بھارت کا ایک ایسا شہر ہے۔ تو قادیانی جماعت اپنے مقدس شہر کو بھارتی حکومتی مراد سے مرحوم کسی طرح سے بھی نہیں رکھنا چاہتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب 1962 میں چین بھارت جنگ کے دوران چین نے پاکستان کو کشمیر پہ قبضہ کرنے کا مشورہ دیا تو ایوب خان قادیانی اور پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے بھارت نوازی کرتے ہوئے چین کے مشورے پہ عمل نہ کیا، اور آج پھر سے چین و بھارت سرحدی کشیدگی کے وقت پاکستان کے قادیانی وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے مرزائی سربراہ قمر جاوید باجوہ نے ایسے وقت میں پاکستان کے ایک قدیم دوست چین کے ساتھ یکجہتی کا ایک بھی زبانی بیان تک اس لیے نہیں دیا کہ کہیں بھارتی حکومت ناراض ہی نہ ہو جائے اور قادیان کو ملنے والی بھارتی مراد سے جماعت قادیانی مرحوم نہ ہو جائے، کیونکہ پاکستان کی فوج کا افسر طبقہ، ادارے اور حکمران خود مرزائی ہیں جن کا پہلا پیار قادیان ہے نہ کہ پاکستان۔ اس لیے قادیان کی خود مختاری کو پاکستان کے مالک قادیانی ہرگز رسک میں نہیں ڈالیں گے۔ حالیہ دنوں میں چین کے ہاتھوں انتہائی ذلت اور دباؤ کا شکار ہو اس خطے میں سوائے افغانستان کے بھارت کا کوئی دوسرا دوست نہیں رہا، مگر ناپاک قادیانی عمران خان و باجوہ نے پاکستان کے دو بدترین دشمن، یعنی اول بدترین دشمن ہے پاکستان وہ تو رہا افغانستان، اور دوسرا بدترین دشمن پاکستان بھارت، ان دو دشمنوں کو واگا کی راہداری دے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کی قادیانی حکومت و قادیانی افسران فوج بھارت کے خلاف کسی معاہدے میں شامل نہیں ہیں جو کہ بھارتی چمچہ گیری ہے، اگرچہ ریاست پاکستان کا مفاد ہرگز بھارتی چمچہ گیری میں نہیں کہ بھارت اور افغانستان دو ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کے دوست ہوں یا دشمن، دونوں صورتوں میں پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی پالیسی پہ تا قیامت قائم رہیں گے۔ واگا بارڈر کھولو یا کچھ بھی ان کو دے دو، وہ پاکستان کو کبھی بھی پاکستان کے عوام سے نفرت، پاکستان کے سرزمین سے نفرت رہے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شاید بھارت جو ہے وہ تھوڑا سا نرم رویہ رکھ لے پاکستان کے ساتھ، لیکن افغان نہیں رکھتے، وہ نفرت کرتے ہیں، لیکن ہماری ISI آج تک تو یہ سمجھ نہیں سکی، تو وہ ابھی تک 80 کی دہائی کی پالیسی جو ہے افغانستان کے بارے میں بنا رہی ہے، جو مسلسل ناکامی ہے۔ افغانستان کا حال یہی ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، بالکل نہ ہم ان کی صلح کروا سکتے ہیں نہ ہی وہ ہمارے دوست بن سکتے ہیں، یہ بد نصیبی ہے۔ بہرحال بھارتی چمچہ گیری پاکستان کے مفاد میں نہیں، لیکن کیونکہ
قادیان شہر بھارت میں ہے اور پاکستان کے مالک قادیانی بھارت کے ساتھ معاملات طے کرتے وقت اپنے مقدس شہر قادیان کے مفاد کو اول فوقیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی اور حال کے سبھی حکمران بھارت کے ساتھ بگاڑ نہیں چاہتے رہے۔ ایسے وقت جب بھارت بری طرح سے پھنسا ہوا ہے، قادیانی حکمرانوں کا نرم رویہ قادیان کے مفاد میں ہے، نہ کہ پاکستان کے۔ یاد رہے کہ ماضی میں خیر سگالی کے رویے بری طرح سے ناکام رہتے چلے آئے ہیں۔ پاکستان کے مالک مرزئی حکمرانوں نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت ہواباز ابھینندن کو فوری رہا کر دیا۔ بھارت نے اس خیر سگالی پر شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کو پاکستان کی کمزوری کے طور پر دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کو شہ مل گئی اور چند ماہ بعد ہی کشمیر کو اس نے اپنی یونین میں شامل کر لیا۔ بھارت چین تنازع میں پاکستان نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے چینی حمایت میں ایک بیان نہ دے ثابت کر دیا کہ پاکستان امریکی دائرہ اثر سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا۔ وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے قادیانی فوجی افسران اور قادیانی حکمران مغربی طاقتوں کے اتحادی ہیں کہ یورپ اور امریکہ حتیٰ کہ سعودی عرب بھی اس ہی اتحاد کا ایک ملک ہے۔ جنرل حمید گل قادیانی ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا کرتا کہ اللہ نے پاکستان اس لیے بنایا کہ پاکستان کی فوج غزوہ ہند کرے گی، تو دوسری طرف اس قادیانی کے منہ سے یہ سچ بھی نکل آیا کہ امریکہ ہی پاکستان کے فوجی افسران کا چناؤ کرتا ہے، تو ظاہر ہے ان افسران کا چناؤ صرف اور صرف مرزئی افسران سے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر جس فوج میں میجر تک کا چناؤ امریکہ کرتا ہو تو حمید گل بھی تو امریکہ کی مرضی سے ہی جنرل اور آئی ایس آئی کا سربراہ بنا، اور ویسے بھی آئی ایس آئی کے سب سربراہ پکے بہت ہی پکے مرزئیوں کو بنایا جاتا ہے۔ اس لیے جنوں کپو اویو لال جے مرزئی دا بالے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ زاد احمد اوریہ کی دوسری نسل یعنی صابر شاکر، عمران خان، وسیم بدامی، ڈاکٹر مسعود جیسے مرزئی نواز صحافی عوام میں یہ غلط تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ پاکستان، ایران، ترکی، روس، چین، امریکہ مخالف اتحاد بنا رہے ہیں۔ تو میرا یہ موقف ہی درست ہے کہ جب تک پاکستان پر قادیانی کنٹرول ہے، پاکستان کبھی بھی کسی امریکی مخالف اتحاد میں شامل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ مرزئی ہٹاؤ تحریک کے ایک کامیاب انقلاب کے بعد ہی ایسا ممکن ہے انشاءاللہ۔ بہرحال پاکستان کی مرزئی اسٹیبلشمنٹ قادیان شہر کو اپنے تصرف میں رکھنے کے لیے خواہ جتنی بھی بھارتی نوازی کرتی رہے، مگر بھارت جیسے ہی چین سے رسوا ہو کر فارغ ہوگا تو پھر سے پاکستان کے ساتھ انگلی ضرور کرے گا۔ بلکہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا واقعہ عین بھارتی نوازی کے جوبن کے دوران پیش آیا، جو دلیل ہے کہ پاکستان کے قادیانی مالکوں کی پالیسی قادیان شہر کے لیے تو موزوں ہے، مگر پاکستان کے لیے یہ پالیسی زہر قاتل ہے۔ دنیا ایک نئے موڑ کے دہنے پہ پہنچ چکی ہے اور دجالی نظام کی زد میں پھنس چکی ہے۔ آنے والا وقت روحانیت کے طرفداروں اور خاص طور پر مسلمان دنیا کے لیے بہت شدید مشکلات کا سامان لا رہا ہے۔ پاکستان چونکہ ایک ایسے خطے میں واقع ہے جس خطے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تو ولیوں کی دھرتی
پاکستان اور مسلمانان ہند میں اس ہی خطے کا مسلم نوجوان کبھی ہزاروں میل پیدل سفر کر اپنے مسلمان برادر ترکوں کے شانہ بشانہ لڑتے دیکھا گیا، کبھی الجزائر کے مسلمانوں کے ساتھ مل فرانس کے خلاف برسر پیکار، تو کبھی مصر، شام، اردن اور فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ مل یہود کا غرور خاک میں ملاتے دیکھا گیا، تو کبھی ترکی یونان جنگ میں بھٹو شہید نے پاکستان کے تمام مادی اور نفری وسائل ترکوں کو دے دیے۔ جدید اسلامی دنیا میں اس قسم کا اسلامی اخوت کا جذبہ دوسرے خطے کے عوام میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ ایک سچائی ہے۔ تمام کوتاہیوں خامیوں کے باوجود پاکستان کے عوام میں دوسرے مسلمانوں کے لیے ابھی بھی ہمدردی، احساس اور قربانی کا جذبہ سب دیگر اقوام سے زیادہ ہے، اور یہ جذبہ، یہ طاقت کسی بھی ایٹمی ہتھیار سے زیادہ مؤثر ہے۔ مگر اس ملک کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہاں اصل حکمرانی وہابیت کے بعد اسلام کے سب سے بڑے دشمن قادیانیوں کی ہے۔ انگریز کی غلامی سے نجات ملی تو پاکستان کا مسلمان قادیانی کی غلامی میں آ پھنسا۔ 7 اشروں تک پاکستان کی ناکامی و پسماندگی کی اصل وجوہات کا سبب جان نہ سکے، اور کمرے میں موجود ہاتھی کی پھیلائی گند کو نظر انداز کر خرابی کا مورد الزام چونٹی کی لکیر کو بنا دیا گیا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ رب کی ذات نے یہ کام مجھ سے لیا کہ میں نے پہلی بار پاکستان کے عوام کو اس سچائی سے روشناس کروا دیا کہ پاکستان کی تمام خرابیوں، مرحومیوں اور غلامی کا توغ ہماری گردن پہ قادیانیوں نے ڈال رکھا ہے۔ کمرے میں موجود ہاتھی کی نشاندہی کر دی ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان میں کرپشن کی بیماری لائے مرزئی کے الاٹمنٹ کے مرزئی افسران نے کرپشن کا باب ایسا کھولا کہ جس سے آج تک پاکستان شدید ترین متاثر ہوا، اور اقربا پروری کا مرزئی لائے کہ ایک مرزئی اگر کسی ادارے کا افسر بنا تو اس نے قادیانی جماعت کی ہدایت پر ادارے کی باقی اسامیوں پہ اپنے مرزئی رشتہ دار لگا دیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا خوفناک استثالی طبقہ جاگیردار، جس میں 90% جاگیردار مذہب کے مرزئی ہیں، انگریز کا بنایا فوجی افسر طبقہ سب کا سب مرزئی، جس نے پاکستان میں آتے ہی مرزئی مفاد کے لیے ماشاء اللہ پہ ماشاء اللہ لگائے۔ قادیانیوں کے پیدا کردہ کرائسس ملا نے مرزئی ماشاء اللہ کی ہمیشہ حمایت کی۔ عدلیہ جس نے ہر بار خیانت کی وہ مرزئی۔ پاکستان کی دیمک مرزئی بیوروکریسی، ٹیکنوکریسی، یعنی کون سا ایسا ادارہ نہیں جس نے پاکستان کا شدید ایسا نقصان نہ کیا ہو جس کی وجہ سے پاکستان ایک پسماندہ اور مصائب میں مبتلا ملک بن کر رہ گیا۔ اس میں شک نہیں کہ قادیانی دلدل میں پھنسے پاکستان کو بھٹو شہید نے نکالنے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، مگر قادیانی جماعت، قادیانی فوجی افسران، مولویوں کے بیس میں چھپے قادیانی گماشتوں نے اسلام کے نام پر ایک ایسی تحریک چلائی جس کا ہدف صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان سے مرزئی مخالف حکومت کا خاتمہ ہو جائے اور اس کی جگہ ایک مرزئی نواز یا مکمل مرزئی حکومت آ جائے، اور یہ ٹولہ اپنی سازش میں کامیاب ہوا۔ پاکستان سے قادیانی دشمن حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ موجودہ دور میں بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ایسے کرائسس ملا کے ہاتھ میں ہے جو صلح کلیت، قادیانی افسران نوازی، اسلام دوست اور مرزئی مخالف بٹوں پہ
ताने कसते, औरिया और MM आलम जैसे मरज़इयों की शान बयान करते अपने पालनहार मरज़इयों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं जानता हूँ कि मैंने पाकिस्तान की असल खराबी कादियानी तसल्लुत को पहली बार ऐसा बेनकाब कर दिया है कि वो दिन दूर नहीं कि जब हर मुहिब वतन, इस्लाम दोस्त, आशिक रसूल मेरी बातों से इत्तफाक कर इनको मशले राह बना ज़रूर और ज़रूर पाकिस्तान से मरज़ई राज का ख़ात्मा कर इस मुल्क को हकीकी मायनों में आज़ाद करवाएगा कि मैं रास्ता बता रहा हूँ, असल दुश्मन की निशानदेही कर रहा हूँ, हक़ाइक़ की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ और हकीकत पसंदी ही कौमों को गुमराही से दूर रखती है। मुझे किसी ने बताया कि यार आगा वसीम तुम क्यों गरीबों की रोज़ी पे लात मार रहे हो। मैंने पूछा वो कैसे, तो कहने लगा कि पाकिस्तान में अगर यूट्यूब बंद हुआ तो इसकी वजह तुम्हारी वीडियोस के अलावा दूसरी कोई वजह नहीं होगी कि तुम्हारे बताए हक़ाइक़ ने अवाम ख़ास तौर पे नौजवान तबके को एक नई सोच दी है जो तुमसे पहले कभी किसी ने नहीं दी थी। तो मैंने उसको बताया कि कतई नज़र यूट्यूब बंद हो या ना हो, हमारा मिशन जारी रहेगा कि मसल के आला हज़रत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज के मुसलमान तबके को सलाम, पर किसी भी ज़िया, टिक्का, अयूब, तबाजुआ जैसा नापाक मरज़ई नहीं कबूल इस फ़ौज का इमाम, नहीं कबूल इस फ़ौज का इमाम। GHQ को बना कर रहेंगे ग्रेट हाउस ऑफ कुरान एंड इस्लाम। GHQ को बना कर रहेंगे, GHQ को बना कर रहेंगे ग्रेट हाउस ऑफ कुरान एंड इस्लाम। मरज़ई हटाओ तहरीक।